أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے 60ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے احسان کا بدلہ احسان ہی سے دیا جائے گا. حالانکہ بندے اگر عبادت کر رہے ہیں تو وہ کوئی اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے اپنی عبادت کی توفیق دی ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدر ہے، انعام ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میرا کہنا مانا اور میرے کہنے کے مطابق فرما برداری کے مطابق زندگی گزاری تو میں نے وعدہ کیا ہے کہ جو بندے نیک بن کر فرما بردار بن کر دنیا سے آئیں گے تو ان کو میں جنت دوں گا، جنت کی نعمتیں دوں گا، تو اس احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور اللہ تعالیٰ نے عام مومنین کے لیے فرمایا کہ جنت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جیسا خاص لوگوں کی جنت اور عام لوگوں کی جنت ہے، دونوں میں فرق ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ نیک جو فرما بردار بندے ہیں، متقی ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، جو اللہ کے بہت قریبی بندے ہیں، ان کی ایک خصوصی جنت ہے اور عام مومنین کی جنت الگ ہے. یوں سمجھو کہ خصوصی مومنوں کی جنت جو ہے وہ سونے کی ہے اور عام مومن بندے ہیں ان کی جنت چاندی کی ہے. مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما عینان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہریں جاری فرمائی ہے. جیسا انسان کو پانی کا شوق ہوتا ہے لیکن وہاں کے پانی میں اور دنیا کے پانی میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. فیہما عینان نضاختان، جو پانی کے چشمے ہوں گے وہ ابلتے ہوں گے، ابھرتے ہوں گے. جیسا ہم آج کل اپنے آنکھوں کی رونق کے لیے، خوشنمائی کے لیے فوارے بناتے ہیں، پانی نیچے اوپر ہوتا ہے، پانی میں الگ الگ کلر نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنایا فیہما عینان نضاختان، اس کے اندر چشمے ہوں گے جو پانی ابلتا ہوا نظر آئے گا.
فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، یہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھل بنائے ہیں، انگور ہے، کھجور ہے، انار ہے۔ لیکن وہاں کی نعمتوں میں اور دنیا کے نعمتوں میں یہ فرق ہے کہ جیسا آپ نے آج انگور کھائے اور وہی انگور آپ کل کھا رہے ہیں تو آپ کو بالکل لذت میں فرق محسوس ہوگا۔ آپ کو دو کیلے دیے گئے، کیلے بالکل ایک جیسے ہیں، ایک کیلا کھایا اس میں لذت الگ ہے، دوسرا کھایا اس میں لذت الگ ہے۔ انسان سوچے گا کہ اس سے بڑھ کر اس میں لذت، یعنی ہر وقت اس کو جو بھی نعمت دی جائے گی ان کی لذتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ وہ سوچے گا کہ اس میں تو الگ لذت تھی اور اس سے بڑھ کر اس میں لذت ہے۔ تو جنتیوں کو جو اللہ تعالیٰ بار بار کہیں گے کہ یہ بھی چاہیے، وہ کہے گا اس سے اچھا اور کیا چاہیے، وہ کہیں گے اس سے اچھا اور کیا چاہیے، اللہ بڑھاتے 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 جائیں گے۔ آخر میں جنت کی ساری نعمتیں دینے کے بعد بندہ سوچے گا کہ اللہ ساری نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائی۔ اللہ فرمائے کہ اس سے بڑھ کر بھی کچھ چاہیے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ میرا دیدار ہوگا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے، اللہ کا دیدار۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب دیدار بندہ کرے گا نا، حدیث میں فرمایا کہ وہ بندہ دیکھتا رہ جائے گا، اللہ کی ذات کو دیکھتا دیکھتا، حتیٰ کہ اگر وہ 500 سال تک بھی وہاں کھڑا رہے گا تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کھڑا ہوں، وہ اللہ کو دیکھتا ہی رہے گا۔ جیسے ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات کے لیے گئے معراج میں اور اللہ کو دیکھا، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو آنکھیں اللہ کی ذات پر رکھی تھی نا، ما زاغ البصر، یعنی ادھر سے ادھر بھی آنکھ نہیں پلٹائی اور آنکھ کی پلک نیچے سے اوپر بھی نہیں، بس دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے۔ اس دیکھنے کا اثر کیا ہو گیا کہ جب آپ آسمان سے زمین پر آئے، جیسا آپ کو سامنے نظر آتا تھا ایسا پیچھے بھی نظر آتا تھا، یہ اللہ کے دیدار کا اثر ہو گیا تھا۔ تو بہرحال جنت کی نعمتوں اور یہاں کی نعمتوں میں یہ فرق، فیہن خیرات حسان، اس کے اندر جو حوریں ہوں گی نا، فرمایا کردار کی بھی پاک ہوں گی، خوبصورت بھی ہوں گی، حسین اور جمیل بھی ہوں گی، اور ان کا نور اور ان کی خوبصورتی بڑھتی ہی جائے گی بڑھتی ہی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ دنیا کی عورت کی طرح تھوڑی دیر کے لیے لالی لپسٹک کر دیا اور چہرہ جیسے جو ہے تو سب غائب، جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ان کے چہرے کا جو نور ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ جو نور عطا فرمائیں گے وہ ہمیشہ کا نور ہوگا، اور مرد کے چہرے کا جو نور ہوگا وہ جیسے جیسے اللہ کا دیدار کرتا جائے گا، اور اللہ کا دیدار کر کے جب دوبارہ اپنے محل میں آئے گا تو جنت کی حور کہے گی کہ آپ کہاں گئے بھائی، رونگ نمبر لگ گیا۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا آپ گئے تھے تو آپ کا چہرہ ایسا نہیں تھا، جب آئے ہیں تو چہرے میں بہت زیادہ رونق، اللہ کا دیدار ہوا نا تو اس کے چہرے پر اس کی رونق آ گئی۔ فرمایا اس رونق کو اگر بندے کو حاصل کرنا ہے تو دنیا میں سجدہ کرے گا تو وہ رونق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ سورہ رحمان کافی وقت سے ہمارے سامنے چل رہی ہے، میں ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ حور مقصورات فی الخیام، جنت کی حوریں اپنے اپنے محل میں محفوظ رہیں گی اور بیٹھی ہوئی رہیں گی، یعنی ایسی محفوظ رہیں گی کہ اس کے اوپر آگے کی آیت میں بتا رہے ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کے اوپر نہ انسانوں کی نظر پڑی ہوگی، نہ ان کے اوپر جناتوں کی نظر پڑی ہوگی، نہ ان کو کسی نے چھوا ہوگا، نہ ان کو کسی نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا قرآن لم یطمثہن، اس کے دو ترجمے ہیں، ایک ترجمہ یہ ہے کہ چھونا، اور ایک دوسرا ترجمہ ہے کہ عورتیں جو دنیا کے اندر ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں، قدرتی مجبوری جو ہے ان کے حیض کی حالت ہوتی ہے، تو طمس کے معنی حیض کے بھی، کہ ان کو کبھی بھی یہ ناپاکی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہوا ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، جیسے دنیا کے بادشاہ لوگ آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں اور آس پاس میں سارے لوگ بیٹھتے ہیں۔ فرمایا سبز رنگ جس میں سیاہی مائل ہو، یعنی بالکل گہرا سبز رنگ ہوتا ہے نا، اس کے اندر تھوڑا کالا پن اگر مل جائے تو اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے ان کی مسہریاں، ان کے تکیے اور ان کے مسند ہوں گے جو حوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنائے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آگے اللہ فرما دے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یہ سورہ رحمان کی آخری آیت ہے۔ اللہ نے پھر بھی آخر میں یہ فرمایا
کہ تیرا رب بڑا برکت والا ہے، جو ذل جلال والاکرام، یعنی جلال والا بھی ہے اور بندوں کا اکرام کرنے والا بھی ہے، یعنی سب کچھ بندہ کرتا ہے، پھر بھی میرا اللہ بندے کا کیا کرتا ہے؟ اکرام کر رہا ہے، اس کے اوپر اللہ احسان فرما رہا ہے کہ میرے بندے تو نے میرا دنیا میں کہنا مانا، فرما برداری کی، اطاعت کی، مصیبتیں جھیلی، سب کچھ کیا، اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں تیرا اکرام کروں گا۔ اس کا اکرام اللہ تعالیٰ موت سے شروع فرماتے کہ جب موت کا وقت آئے گا تو جنت کے فرشتے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، دنیا والے غسل دیں گے، اس سے پہلے جنت کے فرشتے اس کو غسل دیں گے، دنیا والے کفن پہنائیں گے، اس سے پہلے جنت کے فرشتے اس کو کفن پہنائیں، دنیا والے اس کو خوشبو لگائیں گے، اس سے پہلے جنت کی خوشبو اس بندے کو لگائیں گے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے ظاہر بھی فرمایا، یہ انسان کو نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ آنکھ انسان کو دنیا میں دی نہیں ہے، وہ سب دیکھتا ہوگا، جیسے روح نکلتی ہوگی نا، اس وقت اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ میرا معاملہ جنت کا چل رہا ہے۔ تو دنیا والے سب کام بعد میں کریں گے، فرشتے اس سے پہلے اپنا کام کر کے نکل جائیں گے۔ تو تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بندے کو اٹھایا، قبر میں سلایا، فرشتے آ کر کھڑے ہو گئے، آسان سوال کر دیا، اور وہاں سے لے کر مدینہ منورہ تک آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس کو کرایا گیا، اللہ کے رسول کا چہرہ اس کے سامنے کیا گیا۔ اب دیکھیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ دیکھتے ہو، لندن دیکھتے ہو، پیرس دیکھتے ہو، مکہ مدینہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ یہ تو دنیا کی ٹیکنالوجی ہے جو بعد میں آئی ہے۔ اللہ کی ٹیکنالوجی کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ زمین کھول دیں گے اور بندہ قبر میں ہے، اور اسے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے۔ بس اتنا سوال ہوگا، ما یقول فی ھذہ الرجل، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ اللہ ھذا نبینا محمد الرسول اللہ، یہ تو میرے آقا ہیں، اس سے بڑھ کر بندے کے لیے کیا نعمت ہوگی کہ اس کو قبر میں اللہ کے رسول کا دیدار ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی؟ تو یہیں سے اس کا اکرام شروع ہو رہا ہے۔ پھر قبر میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرمائیں گے، حد نگاہ تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیں گے۔ جیسا ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے موت سے پہلے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایک نعمت دے دینا موت کے بعد۔ کہا کیا نعمت؟ مانگتے رہے، موت تک مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، میں جب قبر میں سو جاؤں نا مجھے قرآن دے دینا، میں قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ تو ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا تو جیسے قبر کے اندر آرام سے بیٹھ کر قرآن ہے، مصلی ہے، اور بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو بزرگ نے خواب میں، کیا عجیب اللہ نے آپ کو نوازا کہ آپ نے قبر میں بھی اللہ نے قرآن دے دیا۔ فرمایا ہاں میں نے زندگی میں دعا کی تھی اللہ مجھے۔ تو کہا کتنے قرآن ابھی تک ختم کیے؟ کہا 15 لاکھ قرآن۔ کتنے؟ 15 لاکھ قرآن ختم کیے۔ تو بڑے تعجب میں کہا آگے تو پوچھو کہ اللہ نے ثواب کتنا دیا؟ کہا کتنا دیا؟ 15 لاکھ پر قرآن پر تو بہت ثواب ملنا چاہیے۔ تو کہا کچھ بھی نہیں، زیرو۔ کہا کیوں؟ جب روح نکل گئی اعمال کا دروازہ بند ہو گیا، جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے، قبر میں قیامت تک سجدے میں پڑے رہو گے کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے یہاں کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کا اکرام ہے۔ بندہ جب جنت میں جائے گا، فرشتے استقبال میں کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو بندہ، جو نوجوان دنیا میں گناہوں سے بچا ہوگا، اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے اس کو کھانا کھلاتے ہوں گے۔ یہ سب بندے کا اکرام ہے۔ فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرا رب جو ہے نا بڑا اکرام والا ہے، بڑا برکت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی اکرام ہم دنیا میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا اکرام کریں گے۔ احکام، قانون، شریعت، قرآن، نماز، تمام اسلامی احکام کا ہمارے دل میں ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ جس دن ہمارے دل سے ادب اور احترام نکلے گا نا، اس کا سب سے بڑا وبال یہ ہے کہ دھیرے 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 کر کے بندہ وہاں پہنچتا ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں اس کو شک پیدا ہونے لگتا ہے۔ اور جیسے اللہ کے بارے میں شک پیدا ہو گیا، بات ختم ہو گئی، وہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو اللہ پاک ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو جو باتیں سورہ رحمان کے اندر سنی گئی ہیں، اللہ جہنم کی آگ سے، اپنے غصے سے، اپنے غضب سے، اپنے جلال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اللہ نے جو نعمتیں، جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور اس کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔